اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام فطری تقاضوں سے ٹکراؤ نہیں کرتا، بلکہ اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی انسان فطری طور پر با حیا ہوتا ہے، اس لیے انسان ان چیزوں کو چھپاتا ہے جن کو چھپانا چاہیے، اور ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو ظاہر ہونے کی ہے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو اور اگلی جہالت کی طرح پردہ کرو، اور اگلی جہالت کی طرح یعنی پہلے والی جہالت کی طرح بے پردگی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عورتوں کو حجاب کا حکم دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے ہمارے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ جب وہ اپنے چہروں پر جو ہے وہ حجاب ڈالے اور اپنے چہروں پر چادر ڈالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ان دو آیات کے ان حصے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے اور عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، روایتوں میں آتا ہے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر ان کو نکلنا پڑے کسی مجبوری کے تحت تو وہ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اور مدینہ منورہ کی عورتیں اپنے آپ کو ایسے چھپا کر کے نکلتی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں، یا اللہ اکبر، وہ اس طریقے کی محسوس ہوتی تھی کہ جیسے ان کے سروں پر کوے موجود ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت جب تک کہ پردے میں رہتی ہے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور جس وقت تو عورت جو ہے اللہ اکبر بے حجاب بے پردہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اللہ اکبر عورت کے حسن کو اجنبی مردوں کی نگاہ کے اندر بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ پرائی عورت اور خود کے بچے انسان کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو آخر پرائی عورتیں انسان کے من کو بھاتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی شیطنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے حسن کو بنا سنوار کر، اس کے حسن کو بہتر انداز سے لوگوں کی نظر کے اندر شیطان جچاتا ہے اور عورت جچتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے، عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے، عورتوں کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں پردے کا حکم دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو جب تک کہ گھر کے اندر واپس لوٹ نہیں جاتی اس پر مکمل طور پر مسلسل اللہ، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو مذہب عورت کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے پردے کی بات کرتا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والی بچیاں، آج اس مذہب کے ماننے والی عورتیں جو ہے وہ بے پردگی کا شکار ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ بے پردگی کتنا بڑا جرم ہے، بے پردگی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اس وقت تک کہ مسلم بچیوں کی آبرو محفوظ رہی، آج سے 25-30 سال 50 سال پہلے تک کے جلدی سے یہ سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی بچی کی
کی مسلم بچی کی آبرو لوٹ لی گئی, کسی بچی کی عزت لوٹ لی گئی, جلدی سے یہ سننے میں نہیں آتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو عورتیں جلدی سے گھر کے باہر نکلتی ہی نہیں تھی, عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے کا شوق نہیں تھا. اللہ اکبر, یہاں تک میں آپ کو بتاؤں عورتیں نفلی حج اور نفلی عمرہ کے لیے بھی اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں نکلتی تھی. ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, یہ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ کچھ خواتین آپ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہتی ام المومنین کیا بات ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد نہ آپ ہمارے ساتھ حج کو چلتی ہے نہ عمرہ کو چلتی ہیں, ایک مرتبہ چلے تو صحیح, ہمیں بھی یہ شرف عطا کرے. آپ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہیں, آپ ام المومنین ہیں, امی جان آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے چلیں, آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے تشریف لے چلیں. ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور میں نے عمرہ کا شرف بھی حاصل کر لیا ہے. اب میرے اللہ کا میرے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اس طرح نہ کرنا جیسے پہلے جاہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا, یعنی بے پردگی کا شکار نہ ہونا. میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں نفلی عمرہ سے بہتر, نفلی حج سے بہتر اب اپنے گھر میں رہنے کو پسند کرتی ہوں, اور جب تک میں زمین پہ موجود رہوں گی میں اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلوں گی. اور دنیا نے دیکھا ام المومنین وصال مصطفیٰ کے بعد کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں, اور جب نکالا گیا تو آپ کا جنازہ گھر کے باہر نکالا گیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آئے, ان جیسی عورتیں کوئی ہو نہیں سکتی. ان کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, لستن کحاد من النساء, کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. امہات المومنین کو کہا گیا عام عورتیں اور ہیں, تم اور ہو, کوئی ولیہ کوئی قطب کوئی ابدال امہات المومنین کی نالین کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر, یہ وہ شان والی خواتین ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ, ہم نے پاکوں کے لیے پاک کا انتخاب کیا, یعنی مرد جتنا پاکیزہ ہوگا اس کے لیے اتنی ہی پاکیزہ بیوی کا انتخاب کیا جائے گا. اب پوری کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ جیسا کوئی پاکیزہ ہو نہیں سکتا, تو ان کی بیویوں کا بھی حال یہ ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کی طرح کسی کو اتنی پاکیزگی مل نہیں سکتی. ایسی پاکیزہ عورتیں کہ جن کے قریب کبھی شیطان ہو کر کے نہیں گزرتا. حیا کے پردے میں عرض کروں کہ اللہ اکبر, رات کے وقت جو لوگوں کے بستر پہ شیطان حملہ کرتا ہے اور مرد اور عورتیں جس بلا سے گزرتے ہیں, کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلا سے بھی امہات المومنین کو محفوظ رکھا, حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی محفوظ رکھا, اور حضور کے نکاح میں تو آنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی شیطان جن سے اتنا دور تھا, وہ خواتین کی احتیاط یہ تھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نفلی حج اور عمرے سے زیادہ گھر میں بیٹھنے کو پسند کرتی ہوں. لیکن افسوس آج مسلم عورتوں کو کیا ہو گیا, ولیمے کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, بازار کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, میت کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, اس کے بہانے گھر سے نکلنا ہے. عورتوں کو صرف گھر سے نکلنے کا بہانہ چاہیے, جبکہ قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. یاد رکھنا جب بہت زیادہ ضرورت پڑے تب گھر سے نکلو, بے ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ ولیمے میں جانا ناجائز و حرام ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بازار میں جانا ناجائز و حرام ہے. اگر عورت پردے کی پابندی کے ساتھ کہیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے, زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں, اور اگر نکلنا بھی پڑے تو اتنی پابندی اور اتنی پردے کے ساتھ نکلے کہ بے پردگی نہ ہو.